اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم خاران، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ آج کا ہمارا جو دوسرا درس ہے امام زمان علیہ السلام کے ان کی ولادت کے موقع پر آج ہم پڑھیں گے کہ حضرت کا حلیہ مبارک۔ کہتے ہیں کہ قائم علیہ السلام کی صفت اور ان کے حلیے کے متعلق عمر بن شمر نے جابر جوفی سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت ابو جعفر امام باقر علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا، جب عمر بن خطاب نے امیر المومنین سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے مہدی علیہ السلام کے متعلق خبر دیجیے کہ ان کا نام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے میرے حبیب نے یہ عہد لیا ہے کہ میں ان کا نام کسی کو نہ بتاؤں جب تک خدا انہیں نہ بھیجے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، ان کی صفت و حلیہ کی خبر دیجیے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ درمیانہ قد، خوبرو نوجوان ہوں گے، اور آپ کے گیسو مبارک خوبصورت اور شانوں تک دراز ہوں گے، اور ان کے چہرے کا نور ان کی ریش مبارک اور سر کے بالوں کی سیاہی پر حاوی ہوگا۔ میرا باپ آپ پر قربان ہو، بہترین کنیز کے بیٹے پر۔ تو یہ آپ کی سیرت بیان فرمائی گئی ہے، یعنی آپ کے حلیہ مبارک کے حوالے سے۔ پھر آپ کی سیرت و روش اس حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ کی سیرت قیام کے وقت آپ علیہ السلام کے احکام کا طریقہ اور جو آپ کی آیات و نشانیاں خدا واضح کرے گا، تو اس کے متعلق بھی روایات آئی ہیں، جیسا کہ ہم پہلے تھوڑا بہت بتا چکے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مفصل بن عمر جوفی نے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ جعفر بن محمد علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب خدا قائم آل محمد کو خروج و ظہور کی اجازت دیں گے تو وہ ممبر پر تشریف لے جا کر لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیں گے، ان کو دعوت دے کر اپنے حق کی طرف بلائیں گے، اور وہ ان میں کیا کہتے ہیں کہ صفت رسول اور ان کے عمل کے مطابق عمل کریں گے، یعنی سنت وہ بھی، اور جو صفات ہیں وہ ظاہر ہوں گی، یعنی جو بھی چیزیں یعنی نبی میں پائی جاتی تھی ان کے مشابہ ہوں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پس خداوند عالم جبریل کو بھیجے گا، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آ کر کہیں گے کہ ہاتھ بڑھائیے، میں سب سے پہلے آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ پس جبرائیل آپ کے ساتھ ہاتھ مس کریں گے، اور آپ علیہ السلام کے پاس 300 درہم اور 313 مرد پہنچیں گے، اور وہ آپ کی بیعت کریں گے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ مکہ میں ہی ٹھہرے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ کے اصحاب کی تعداد وہ 10,000 ہو جائے گی، اور پھر آپ وہاں سے مدینے جائیں گے۔ پھر دوسری روایت وہ محمد بن عجلان نے ابو عبداللہ سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ جب تک قیام فرمائیں گے تو نئے اسلام کی دعوت دیں گے، یعنی لوگوں کو اسلام نیا معلوم ہوگا۔ نئے اسلام سے مراد نہیں ہے کہ پرانا ختم ہو جائے گا، یہ نہیں، یعنی لوگوں کو وہ چیزیں جو وہ نہیں جانتے، یعنی ابھی موجود ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں، وہ ان پر ظاہر ہوں گی، چونکہ وہ اصلی اسلام سے نابلد ہو چکے ہوں گے، یعنی اس طرح ہو جائیں گے کہ وہ جیسے جانتے ہی نہیں، اس طرح ہو جائیں گے لوگ، پھر وہ ان کو نیا لگے گا کہ نیا دین آیا ہے، اور انہیں ایک ایسی چیز کی طرف ہدایت کریں گے جو پرانی ہو چکی ہوگی،
یعنی اسلام جو ہے پہلے پرانا ہو چکا ہوگا ان کی نظر میں، اور وہ ان کو نیا لگے گا کہ نیا دین آ چکا ہے، کیونکہ متوجہ ہوں گے بعد میں، اور لوگوں کی اکثریت اس سے گمراہ ہو چکی ہوگی، اور قائم کو مہدی بھی اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ ایسے امر کی ہدایت کریں گے کہ جس سے لوگ گمراہ ہو چکے ہوں گے، اور انہیں قائم اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ حق کے ساتھ قیام کریں گے۔ اس کے بعد اگلی روایت ہے، علی بن عقبہ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ جب قیام کریں گے تو عدل کے مطابق حکم کریں گے، ظلم و جور جو ہے اٹھ جائے گا، راستے جو ہے مامون و محفوظ ہوں گے، زمین جو ہے اپنی برکتیں باہر نکالے گی، ہر شخص کو اس کا حق جو ہے ملے گا، ہر صاحب حق کو اسے حق جو ہے اپنا واپس دیا جائے گا، تمام جو ہے ادیان دین کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ادیان کے دین اسلام کا اظہار اور ایمان کا اعتراف کر لیں گے۔ کیا تو نے نہیں سنا، خدا فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کے لیے اسلام لے آیا، کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اطاعت کرتے ہوئے یا ناپسند کرتے ہوئے، اور اسی کی طرف جو ہے تمہیں لوٹایا جائے گا۔ لوگوں کے درمیان حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جاری کریں گے، اور اس وقت زمین اپنے خزانے اور اپنی برکتیں ظاہر کرے گی، اور اس وقت تم میں سے کسی مرد کو صدقہ دینے اور نیکی کرنے کی جگہ نہیں ملے گی، چونکہ تمام مومنین خوشحال و تونگر ہوں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری حکومت جو ہے آخری حکومت ہے، اور کوئی خاندان نہیں بچے گا کہ جن کے لیے حکومت ہے مگر وہ ہم سے پہلے حکومت کرے گا، تاکہ وہ ہماری سیرت کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ جب ہمیں حکومت ملے گی تو ہم بھی ان جیسے سیرت پر چلیں گے، اور اسی پر جو ہے دلالت کرتا ہے کہ خدا کا یہ قول والعاقبۃ للمتقین، اور انجام جو ہے متقیون کے لیے ہے۔ پھر اگلی روایت ہے کہ ابو بصیر نے جو ابو جعفر سے طویل حدیث میں روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیام کریں گے تو وہ کوفہ کی طرف جو جائیں گے، اور وہاں کی جو ہے 4 مساجد کو گرا دیں گے، روئے زمین پر کوئی ایسی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ جو ہے وہ نکلے گا، یعنی پروں کی طرح کا جو راستہ اس کی طرف نکلے گا اسے توڑ دیں گے، اور دروازوں کے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ شاہجے اور پرنالے جو راستے کی طرف ہیں انہیں ختم کر دیں گے، اور ہر بدعت کو زائل اور ہر سنت کو قائم کر کے رہیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ہے یہاں پر جو ہے اور بھی بہت سی چیزیں جو یہاں پر کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ پر قربان جاؤں، سال کس طرح لمبے اور طویل ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ خدا آسمان کو جو ہے سست رفتاری اور کم حرکت کرنے کا حکم دے گا تو اس سے دن اور سال طویل ہو جائیں گے۔ پھر راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آسمان میں تغیر آ جائے تو وہ فاسد و خراب ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ زندیقوں اور منکرین خدا کا قول ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ کہنے کا کوئی راستہ نہیں، حالانکہ خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ السلام سے پہلے
بن نون کے لیے سورج کو پلٹایا گیا، نیز قیامت کے طویل ہونے کی خبر دی گئی کہ وہاں ایک روز 1000 سال کے برابر ہے کہ جنہیں تم شمار کرتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔